السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، رواہ الطبرانی وابو نعیم فی الحلیہ۔ محترم حضرات، اس وقت ہمارے پاس اسکول کھل چکے ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی اسکول میں پڑھانے کے لیے فکر مند ہیں، داخلے دلا رہے ہیں۔ الحمدللہ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم، اور ہمارے بچوں کو ہر میدان میں ترقی کرنی چاہیے، دینی تعلیم میں بھی اور دنیوی تعلیم میں بھی۔ مسلم نوجوانوں کی ہر میدان میں سخت ضرورت ہے، اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں اور ان کو صرف اسکول میں داخلہ نہ دلائیں بلکہ ان کو گھر میں بھی اچھا ماحول دیں، گھر میں بھی پڑھائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، ان کی تعلیم کا جائزہ لیتے رہیں۔ بسا اوقات بعض ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں، اداروں میں بچوں کو داخل کر دیتے ہیں، اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، بس جب رزلٹ آتا ہے تو ان کو ہوش آتا ہے کہ کیا بچہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب جب جائزہ لیتے رہیں، گھر میں بھی ماحول بنائیں پڑھنے کا، ان کے ہوم ورک وغیرہ کبھی دیکھتے رہیں، یا دیکھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے اساتذہ سے رابطہ کریں، اسکول میں کبھی جائیں، ان سے ملاقات کریں۔ اس جانب بھی ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ ایک مسلمان پر سب سے ضروری جو چیز ہے، بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کی تعلیم سے ہونا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کی تعلیم سے ہونا چاہیے۔ ہم بچوں کو جو بھی پڑھائیں الحمدللہ ہم پڑھا سکتے ہیں، جس میدان میں بھی ہم اپنے بچوں کو ترقی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کی تعلیم سے۔ سب سے پہلے ہم ان کو قرآن سکھائیں، قرآن کا علم دیں، ناظرہ قرآن کم سے کم سکھائیں۔ بعض سلف سے یہ قول منقول ہے، علموا اولادکم القرآن والقرآن یعلمہم کل شیء۔ تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، جب وہ قرآن سیکھ لیں گے تو قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جب وہ قرآن سیکھ لیں گے تو قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ قرآن کی برکت سے، قرآن ایک بڑی بابرکت کتاب ہے، قرآن کی برکت سے ان کے لیے سارے علوم آسان ہو جائیں گے، چاہے اسکول ہو یا مدارس ہو۔ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ اپنی کلاس میں کامیاب رہتے ہیں، آگے رہتے ہیں، اور ہر میدان میں ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، ترقی کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سیکھیں، اس لیے کہ وہ قرآن سیکھیں گے تو ان کے لیے دوسرے علوم اور دوسری تعلیم اس کی برکت سے آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز کا طریقہ سیکھیں گے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور بھی بہت ساری ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی تعلیم دینا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن سے متعلق بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. قرآن سیکھنے والا بھی اور قرآن سکھانے والا، استاذ اور شاگرد، دونوں اللہ کے نزدیک بہت بہتر لوگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، پوری سلاست سے، روانی سے، اچھے انداز میں قرآن پڑھ لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہے گا. کتنا بڑا مقام. اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، صحیح طور پر قرآن کا تلفظ سے اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلہ اجران، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے، وہ ڈبل اجر کا مستحق ہے. ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر، اور دوسرے پڑھنے میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اور قرآن مجید کی تعلیم اگر ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں حاصل کرتے ہیں تو یہ اور بڑی فضیلت کی بات ہے. قرآن کی تعلیم اگر ہم مسجد میں حاصل کریں تو یہ اور بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلس کو، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ خیر اپنے معزز فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو لوگ اللہ کے گھر میں مسجد میں قرآن مجید سیکھتے ہیں. طبرانی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے اور مسجد جانے کا مقصد جہاں اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، وہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دین کی کوئی بات سیکھنا ہے، وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بھی جاتا ہے. جیسے مسجدوں میں حلقات قائم ہوتے ہیں، دروس کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی مجلس میں بھی شریک ہوتا ہے. قرآن سیکھنے اور سکھانے کی مجلس ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس کے لیے چاہے وہ سیکھنے کی نیت سے جا رہا ہے چاہے سکھانے کی نیت سے جا رہا ہے، دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکمل حج کا ثواب کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب. اتنا بڑا فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آ کر دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا سکھانے کے لیے آتے ہیں. دونوں کا مقام بہت بڑا ہے. ان کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا حج کا مکمل ثواب ہے، ایک مکمل حج کا ثواب ہے. تو اس لیے ایک تو قرآن کی تعلیم اور دوسرے قرآن کی تعلیم اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر کے سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مسجد میں جو حلقے چل رہے ہیں مکتب کی شکل میں، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں. اسکول شروع ہو گئے لیکن دیکھیے مکتب میں ابھی رونق نہیں آئی. اسکول آباد ہو گئے، بچے بھر گئے، لیکن ابھی مکتب میں رونق نہیں آئی، بچے نہیں آ رہے ہیں. باقاعدہ اعلانات ہو رہے ہیں، اساتذہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن بچے مکتب کی تعلیم قرآن سیکھنے کے لیے نہیں آ رہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے خود ہمارے گھروں میں اگر بچے ہیں تو ان کو مکتب کے حوالے کریں، آ کر کے مسجدوں میں چھوڑیں، اور ہمارے آس پاس میں بھی جو گھر ہیں ان کو بھی ہم ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں کہ مسجد میں مکتب کی تعلیم ہے، صبح مکتب چلتا ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی. تو اس میں باقاعدہ ان کو لے جائیں، ان کو قرآن سکھائیں، دین کی باتیں سکھائیں، دعائیں اور صورتیں سکھائیں. تو انشاءاللہ ہم بھی من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، اگر کسی اچھے کام کی طرف ہم کسی کی رہنمائی کریں گے تو قرآن سیکھ کر کے جتنا وہ قرآن پڑھے گا، پڑھنے کا اس کو جتنا ثواب ملے گا، رہنمائی کرنے کا ہم کو بھی ثواب ملے گا. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیں، اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ان مسجدوں میں جو قرآن کی تعلیم کے لیے حلقے اور مکتب چلتے ہیں اس کی قدر کریں، اور یہاں پر قرآن کی تعلیم یہ سب سے افضل تعلیم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح دینی
تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.